گاؤں میں میں نے اچھی طرح تمہیں نوٹ کیا تھا، جو تمہاری حرکتیں گاؤں ہی گھومنے آئی تھی یا کچھ اور کرنے آئی تھی؟ راہب جیسے جیسے ایلف کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، ایلف ڈرتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس وقت کو کوس رہی تھی آغا جان نے اسے یہ بولا تھا کہ منکوہا کو اپنی حفاظت میں شہر تک پہنچا دینا، اور وہ سنجیدہ مزاج سردار جس نے کبھی نگاہ اٹھا کے بھی اپنی منکوہا کی طرف نہیں دیکھا تھا، آج اس کا یہ رویہ دیکھ کے وہ ڈرنے لگی۔ شاباش، میں اب وہ ٹیٹو دیکھ چاہتا ہوں جو مجھ سے ٹکرایا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کو آر پار ہوتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے سائڈوں پہ ہاتھ رکھے تو وہ ڈرنے لگی۔ بتاؤ سردار، آپ کو کیا بولا تھا آغا جان نے؟ آپ مجھے بحفاظت پہنچا دیں گے میرے گھر، تو آپ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ وہ کپکپائی ہوئی آواز میں معصومیت سے بولی۔ بس اتنی معصوم بننے کی تم کوشش کرتی ہو، اتنی معصوم ہو نہیں، اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو چکا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گرد دونوں ہاتھ رکھے، اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے بہت قریب کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی حسین ہو؟ اس کی تعریف پہ بھی اس کا دل بری طرح سے کپکپانے لگا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، پلیز مجھے واپس آپ میرے گھر چھوڑ کے آئیں۔ آغا جان نے بولا تھا بحفاظت پہنچا دینا اپنی منکوہا کو، مگر آغا جان نے یہ نہیں بولا تھا کہ کہاں بحفاظت پہنچانا ہے، اپنے فارم ہاؤس پہ یا اس کے گھر پہ؟ تو اب میں تمہیں اپنے فارم ہاؤس لے کے آیا ہوں، تو آغا جان کی اجازت ہے مجھے کہ میں چاہوں اپنا حق لے لوں، تاکہ مجھے یقین ہے کہ جو میری منکوہا ہے وہ مکمل طور پر میری ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے۔ نہیں، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اس نے اپنی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، یہ مزید پیچھے ہونے لگی، مگر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بس زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بہت کم لگے گا، بس اپنا حق لوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تمہیں اچھا محسوس ہوگا۔ اس کی باتیں سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جیسے ہی اس کے ٹیٹو ظاہر کیا، وہ نیچے جھکا گئی۔ بہت خوبصورت ٹیٹو ہے۔ اس ٹیٹو پہ ہاتھ پھیرنے لگا، مگر وہ لال ہوئی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ ٹماٹر کی مانند سرخ ہو چکا ہے۔ اچانک راہب نے ایک بہر بسا لیا ہے جو آپ دوسری کو اس گھر میں لانا چاہتے ہیں، لائبہ بیگم نے غصے میں آغا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لائبہ بیٹا، آپ اپنی آواز نہیں رکھو، آغا جان نے غصے میں کہا، اور پاس بیٹھی ہوئی رمشا کی طرف دیکھا تھا جس کی چھوٹی بہن کے ساتھ وہ اپنے دوسرے پوتے کی شادی چاہتے تھے۔ سب لوگ جانتے تھے رمشا اور فارس جان تعلقات بالکل بھی اچھے نہیں تھے، نہ ہی وہ دونوں ایک نارمل میاں بیوی کی طرح رہتے تھے، بلکہ ہر وقت ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہی ہوتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے تو ان دونوں کے درمیان اس قدر دوریاں آ گئی تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو بلانا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ کبھی وہ کہیں سوا ہوتا تھا تو کبھی کہیں، ایک کمرے میں سونا بھی ان دونوں کو شاید منظور نہیں ہوتا تھا۔ اور اب ایسے میں راہب کی شادی اسی کی چھوٹی بہن کے ساتھ کرنا ہے۔ لائبہ بیگم کا تو دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے تو ہمیشہ سے سوچا ہوا تھا کہ وہ راہب کی شادی کسی گاؤں کی سادہ لڑکی کے ساتھ کریں گی، مگر یہاں پہ آ کے ایلف کے ساتھ شادی کرنے کا آغا جان کا فیصلہ انہیں بہت برا لگا۔ آغا جان دوست کی وہ دونوں پوتیاں تھیں، رمشا اور ایلف۔ پہلے انہوں نے رمشا کی شادی کروائی، وہ ایلف کی شادی اپنے چھوٹے پوتے راہب کے ساتھ کروانا چاہتے تھے، اور آغا جان کی بات پر راہب نگاہیں جھکا گیا۔ آغا جان جیسے آپ کی مرضی، مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، راہب نے سنجیدگی سے کہا، لیکن مجھے مسئلہ ہے، پاس بیٹھے ہوئے فارس نے غصے میں کہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا راہب کبھی اس لڑکی کے ساتھ خوش رہ پائے گا، یہ سادہ قسم کی لڑکیوں کو پسند کرتا ہے، جبکہ ایلف بہت زیادہ ماڈرن قسم کی لڑکی ہے۔ اس کی بات سن کے آغا جان کہنے لگے، آپ خاموش رہو، آپ کو بولنے کا نہیں بولا۔ انہوں نے خونخوار گاؤں سے فارس کی طرف دیکھا، جبکہ رمشا وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ وہ تو ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے خود ہی اذیت اور تکلیف برداشت کی تھی، وہ برداشت کر لیتی کہ اس کی بہن اس حویلی میں آئے، وہ بھی انہیں سب تکلیفوں کو برداشت کرے۔
وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس غصے میں اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ آتے ہی کمرے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا تو سیدھا فارس کے سینے سے آ لگی اور وہ فارس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ وہاں سے اٹھ کے کیوں آ گئی اور بولتی نہ کہ تم اس حویلی میں خوش نہیں ہو، تمہیں کبھی میں نے کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں دی، تمہاری بہن اس حویلی میں کیوں آئے گی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ فارس میں نے کچھ نہیں بولا، ہر لڑکی کی اپنی قسمت ہوتی ہے، کیا پتہ الف کی قسمت مجھ سے زیادہ اچھی ہو، کیا پتہ راہب اس سے بہت زیادہ محبت کرے، اور راہب مجھے آپ سے کافی زیادہ عقل مند لگتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اور رمشا کی بات سن کے فارس نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ میں تم پہ ظلم کرتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں؟ بتاؤ میں نے آج تک تمہیں کون سی تکلیف دی؟ یہ سن کے رمشا کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے۔ آہستگی سے اس نے تیرا کپڑا سائڈ پہ کیا جہاں بہت سے نشان بنے تھے، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ تکلیف نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ میری محبت ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ اب کی بار وہ دوبارہ سے بولی، یہ محبت نہیں ہوتی فارس، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جس میں عورت کے جذبات کا خیال کیا ہے، اسے محبت دی جاتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگی، میں تمہاری کسی قسم کی کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا۔ رمشا نے روتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑ لیا اور اس نے مڑ کے رمشا کی طرف دیکھا تھا، وہ بالکل اس کے قریب ہوئی، اتنا قریب ہوئی آہستگی سے اس کے پاؤں پہ اپنے پاؤں رکھتے اس نے اٹھا کے آج پہلی دفعہ اس کے کندھے تک اپنی تھوڑی لے گئی، اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ محبت کہتے ہیں تو پھر جتائیں نہ کہ محبت کے نام پر تکلیف نہ دیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں محبت ایسے جتائیں جیسے جتائی جاتی ہے، میرا خیال رکھیں، مجھے محبت دیں، مجھے اولاد چاہیے، آپ کو اولاد نہیں چاہیے لیکن میری اولاد کی خواہش ہے، کیوں نہیں آپ پوری کرتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے رہی تھی، اس کی ہر لمحہ آواز پھیکی ہو رہی تھی، اور ایک لمحے کے فارس کو کچھ ہوا، ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ پلیز دور رہا کرو مجھ سے۔ کیوں دور رہوں؟ آپ کی بیوی ہوں، آپ پہ حق رکھتی ہوں، روتے ہوئے بولی تھی۔ اور نہ جانے فارس کو کیا ہوا تھا، ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ میں تمہیں یوں روتا ہوا نہ دیکھوں، اگر میں نے ایسے تمہیں روتا ہوا دیکھ لیا تو ایک بات یاد رکھنا، پھر بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، ایسے کروں گا کہ دوبارہ رونے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس کا رونا فارس کو تکلیف دیتا تھا اور ہر بار فارس اسے یوں ہی خاموش کروا دیتا۔ الف کے بابا کو تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، انہوں نے تو نکاح کی حامی بھی بھر دی تھی، نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ نکاح کے بعد الف ضد کرنے لگی کہ وہ بھی ساتھ گاؤں جانا چاہتی ہے، اور وہ ایک دفعہ بھی آپی کے گھر رہنے نہیں گئی، اب تو اس کا ہونے والا سسرال بھی ہے۔ سب نے بہت منع کیا، مگر کچھ دن بعد ہی الف بھی گاؤں رہنے کے لیے آ چکی تھی۔ اس کے لیے الگ سے اوپر والے پورشن میں کمرہ سیٹ کروایا گیا تھا، اور رمشا کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ بہو رانی ہے، اچھے سے خیال رکھنا، وہ بھی تمہاری طرح سے حویلی کی ہونے والی بہو ہے، بہو تو بن چکی ہے، بس رخصت ہو کے آنا باقی ہے۔ الف پوری حویلی کو دیکھ رہی تھی، وہ حویلی کافی قدیم مگر بہت خوبصورت تھی۔ وہ کبھی گاؤں نہیں آئی تھی، نہ کبھی اپنی آپی کے گھر آئی تھی، ایک دو دفعہ ہی آئی تھی مگر اسے ایسے حویلی آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اب تو وہ خوش تھی۔ آدھی رات کو دھڑلے سے رمشا کے کمرے میں داخل ہوئی، اگر کو اس کے سینے سے لگا ہوا دیکھ کے ایک دم سے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا، فوراً سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب سامنے سے آتے ہوئے راہب سے ہو گئی، اور آج پہلی دفعہ جو اپنے منقوع کی باہوں میں لڑک کھڑا تھی، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں بڑے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی جو اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اسے قابو کیے ہوئے کھڑا تھا۔ اگر اسے چھوڑتا تو یقیناً وہ یہاں بہت شدید گرتی، اور راہب کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے الف کے معصوم سے چہرے پہ ٹک چکی تھی۔ وہ اس وقت سادہ سی ٹی شرٹ میں موجود تھی جس میں اس کے نشیب و فراز واضح ہو رہے۔ فوراً سے اسے سیدھا کیا
اور اس سے نظریں چرانے لگا۔ اب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اتنی رات کو کسی کے کمرے میں نہیں جاتے۔ راہب نے نرمی سے اسے کہا۔ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کے کمرے میں تو جا سکتے ہو نا، آپ تو میرے شوہر ہیں نا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اور راہب نے اس بے باک لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ اسے کبھی بھی ایسی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، نہ ہی ایسی کوئی بات۔ نہیں، آپ میرے کمرے میں بھی نہیں آ سکتی، ابھی سے آگے آپ آرام کریں، اتنی رات کو کسی کے کمرے میں جانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہاں وہ تو میں دیکھ چکی ہوں، کیسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ، وہ تو اپنے کانوں کو لگاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ راہب نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی بے وقوف ہے کیا؟ اگا جان نے مجھے کس عورت کے ساتھ باندھ دیا ہے؟ یہ تمہاری چھوٹی بہن کو تو ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ اتنا میں نے سوچا نہیں تھا جتنی یہ تیز نکلی ہے، ایسے ہی کسی کے کمرے میں گھس جاتی ہے۔ رمشا کو حد درجہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ ڈر کے اس کے سینے سے لگی تھی اور اچانک وہ کمرے داخل ہوئی تھی۔ نہ جانے ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، وہ کب سے یہی سوچے جا رہی تھی۔ ویسے سوچتی رہے، کل اس نے بھی تو یوں ہی اپنے شوہر کے ساتھ چپکنا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ رہ کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ غصہ کرتے ہیں، وہ کب کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ رونا بند کرو، ہر وقت رو رہی ہوتی ہو، سب سے زیادہ تو مجھے تمہاری اس حرکت پہ غصہ آتا ہے۔ فارس چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا تو وہ ڈر کے پیچھے ہو گئی تھی۔ نہ جان کیوں وہ کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ اس دن کے بعد تھوڑا اس کا رویہ نرم ہو گیا، مگر پھر بھی اسے خوف محسوس ہوتا تھا فارس سے۔ آغا جان، آپ نے بولا تھا نا کہ مجھے شوہر گھمانے لے جائے گا، تو آپ ان کو بولے نا یہ گھمانے مجھے لے جائیں۔ راہب جو کہ ناشتہ کر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے ہاتھ رکے اس نے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی منگوہا کی طرف دیکھا۔ وہ اس گھر میں آ کے ایسے کر رہی تھی جیسے کئی صدیوں سے جانتی ہو، کافی عرصے سے اس گھر میں رہتی ہو۔ ہاں کیوں نہیں، میرے بچے کو گھمانے لے جائے گا۔ راہا بیٹا ایک کام کرنا ہے، اسے لیتے جانا، ذرا گاؤں کی سیر کروا دینا، کچھ اچھی جگہ دکھا دینا۔ اغا جان کی بات سن کے وہ کہنے لگا، یہ گاؤں گھومنے کی جگہ ہے کیا؟ اچھی جگہ میں دکھاؤں گا، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ بیٹا پھر ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں؟ یہ سن کے راہب نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ آغا جان بھی سردار راہب خان زادہ کی غیرت سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ کبھی بھی اسے ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ تو آغا جان گھومنا ضروری ہے کیا؟ یہ کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ ہے؟ اس نے دوبارہ سے بات کرنا چاہی۔ بیٹا جتنا بولا ہے اتنا کرو، آپ بھی اب ہمارے سامنے بات کرنے لگے ہو۔ آغا جان کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسے بولو جلدی سے 5 منٹ میں بڑی سی کوئی شال اوڑھ کے اور پھر عبایا پہن کے آئے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے اتنے سخت لہجے پہ تو ڈر ہی گئی تھی، مگر میں عبایا وغیرہ نہیں پہنتی، میں دوپٹے نہیں اوڑھتی۔ وہ آغا جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جاؤ بیٹا شمسا سے لے لینا، پہن کے جانا، یہ کچھ حویلی کے اصول بھی ہوتے ہیں عورتوں کے باہر نکلنے کے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، رمشا اب بھی اس نے ناشتہ کرتی ہوئی رمشا کھا لیا۔ رمشا اس کے ساتھ، الف تم بہت ضدی ہوتی آ رہی ہو، دیکھو یہ میرا بھی سسرال ہے، یہاں پہ تو میری ناک بھی کٹوائے گی، اور کل کیسے تم میرے کمرے میں آ گئی تھی؟ ویسے آپ بھی جیسے جیجو کے ساتھ آپ چپکی ہوئی تھی، کیا وہ بھی ایسے ہی رومانٹک ہیں؟ میرے والے آپ کو پتہ ہے مجھے رومانٹک بندے کتنے پسند ہیں، میرے دل میں تو کچھ ہوتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اللہ، بدتمیزی مت کرنا، راہب کے سامنے وہ بہت سنجیدہ مزاج ہے، تو کیا ہے، میرے تو شوہر ہے نا، تو ان کو تھوڑا چھیڑنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں اللہ، اس نے بایا نکال کے دیا تھا، آپ یہ میں کیسی پہنوں گی، میں نے کبھی نہیں ایسے پہنا، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن آپ کو پہننا پڑے گا الف اس کی بات سن کے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے وہ بایا پہنا اور اوپر ہلکا سے اسکارف ہو لیا۔ باہر آ کے گاڑی میں بیٹھی تو اس نے ایک لمحے کے لیے دوپٹے میں لپٹے ہوئے اس معصوم سے چہرے کی طرف دیکھا
معصوم چہرے کے ساتھ اس کے پاس کس قدر شیطانی دماغ تھا، یہ تو کل رات اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ کہاں آپ کو گھمانے لے جاؤں؟ یہاں ایک اچھا سا کنواں ہے، بہت بڑا ہے، اس میں ایک دفعہ ایک آدمی گرا تھا، کبھی اس کی لاش نہیں ملی، آپ کو بھی اسی میں پھینکاؤں کیا؟ اس کی بات سن کے ایلف حیرت سے سنجیدہ مرد کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنکھوں پہ گلاسز لگائے، سفید رنگ کی شلوار قمیص میں، پیشانی پہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گھنی مونچھیں، انابی لب، وہ حقیقتاً کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ آپ مجھے وہاں پہ لے جائیں تو اس کنویں میں میرے ساتھ ساتھ خود بھی چھلانگ لگا لیجیے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ کوئی اچھی سی جگہ جہاں پہ بہت سارے پھول اور پودے ہوں، جنگل ہوں یا کھیت ہوں؟ جنگلات تو نہیں ہیں، یہاں چڑیلیں بستی ہیں۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ نہیں بولی، اسے لے کے وہ باغوں میں آ چکا تھا۔ واہ مالٹے! وہ حیرت سے مالٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ مجھے چھیل دیں۔ اس نے جلدی سے ایک مالٹا توڑا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ایسے کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ آپ بچپن میں نہیں کرتے تھے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں شہر میں رہتے ہوئے یہ کام کر سکتی ہوں۔ آپ کریں، آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ گئی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ بھی صلاح خان زادہ تھا۔ اگر حرکتیں کرتا ہوا دیکھ لیتا تو ضرور گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی۔ مجھے مالٹا چھیل کے دیا۔ وہ مست اس کے ساتھ کھاتے ہوئے سانس لینے لگی ہوئی تھی۔ اچانک گیلی جگہ پہ اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے وہ گرتی راہب نے فوراً سے اس کی پکڑ کے اسے تھام لیا تھا۔ وہ بالکل راہب کے قریب تھی، اپنی دھڑکنوں کو شدت سے دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ راہب نے اس کی کمر کو جکڑا ہوا تھا۔ دھیان کر، یہاں پہ گر گئی تو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا تھا۔ سارے دن اسے گھمانے پھرانے کے بعد وہ کافی زیادہ تھک چکا تھا اور ایک لمحہ اس نے چین نہیں لینے دیا تھا۔ میرے خیال سے دن آپ میرا ضائع کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب آپ مجھے کچھ بھی نہیں گھمایا، بالکل بھی نہیں گھمایا۔ وہ ایک پودے کے سیک لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچانک وہ اس گرد بازو حائل کرتا ہوا پودے کے ساتھ لگا گیا۔ پیچھے اس کی کمر میں اس کی ٹہنیاں لگنے لگی تھی۔ کہہ رہے ہو مجھے پین ہو رہی ہے، وہ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی میں نے آپ کو انجوائے نہیں کروایا، یہ لگتا ہے آپ کسی اور طرح سے انجوائے کرنا چاہیے۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، اس نسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتے ہوئے وہ پیچھے ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی کمر میں ہوتی ہوئی محسوس لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہی لمحے وہ شخص ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ آغا جان سے اس بارے میں بات مت کیجیے گا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بے وقوف لڑکی کسی کے سامنے کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ مجھے رہنا ہی نہیں ہے، میں صبح ہی واپس چلی جاؤں گی۔ آپ کو میرے یہاں آنے سے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے، جب میں رخصت ہو کے آؤں گی نا یہاں پہ، پھر میں آپ کو اچھا تگنی کا ناچ نچاؤں گی۔ وہ ساتھ ساتھ اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ اب کی بار لڑکی میں انٹرسٹ پیدا ہونے لگا تھا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آغا جان کے کہنے پہ کیا ہے۔ آغا جان کے کہنے پہ کیا ہے۔ آغا جان کے کہنے پہ آپ نے یہ مصیبت اپنے پلوں سے باندھ لی، تو اب اسے برداشت بھی کیجیے گا۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے بولی تھی، اور وہ حیران تھا اس کی جرأت میں۔ وہ کیسے بہادری سے اس کے قریب چلی گئی تھی۔ اسے واپس لے کے گھر آیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ ایلف سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ آغا جان ایلف کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس نے کھانا نہیں کھایا؟ بابا جان آپ کو تو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، اس بچی کی لائبہ بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو ان کی بات سن کے وہ کہنے لگے، ظاہر ہے مہمان آئی ہوئی بچی ہے، اس وجہ سے ٹینشن تو ہوگی نا۔ حقیقتاً یہ ٹینشن تو آپ لوگوں کو لینے کی ضرورت تھی، مگر آپ لوگوں کو خدا کی رحمت کا خیال کب ہوتا ہے؟ رمشا بیٹا، ملازمہ کے ساتھ بہن کے کمرے میں جاؤ، اسے کھانا دے کے آؤ۔ میں ملازمہ کی نئی ضرورت میں خود ہی دے کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھانا لے کے کمرے میں آ گئی۔
آہستگی سے ایلف کے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی، مگر اس کے قدم وہی جم گئے۔ یار کیا بتاؤں، میرے شوہر اتنے ہینڈسم ہیں، اس سے بڑھ کے بڑے شدید والے رومانٹک لگتے ہیں۔ وہ عجیب بے باک قسم کی باتیں اپنی دوستوں کے ساتھ کر رہی تھی۔ رمشا نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رمشا جتنی سادہ تھی، ایلف اتنی ہی چنچل شوخ مزاج اور بے باک قسم کی لڑکی تھی۔ ایلف کتنی بدتمیزی والی بات ہے، آقا جان نے تمہارے لیے اسپیشل کھانا بھیجا ہے، وہاں سب کے ساتھ بیٹھ کے، بے شک تمہیں کھانا نہیں بھی ہوتا تو آج آیا کرو، میں بابا جان کو کال کرتی ہوں صبح کے تمہیں لے جائیں۔ ابھی آپ کو کیوں جیلزی ہو رہی ہے؟ میں یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، بتائیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ آپ اکیلی کیوں اس حویلی کی مالکن بنے؟ میں بھی آ گئی ہوں، جب تک یہاں پہ لائبہ آنٹی ہیں تب تک مالکن بننے کی خواب ہی دیکھ سکتی ہو۔ آج پہلی دفعہ رمشا نے ہنستے ہوئے لائبہ بیگم کی برائی کی تھی، کیونکہ ہمیشہ ان کی وجہ سے ہی تو وہ کبھی اپنے گھر کو بسانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، ہمیشہ تکلیفیں اس سے ملی۔ ویسے آپ نے مجھے ابھی تک خالہ نہیں بنایا، میں بڑی ناراض ہوں، لیکن جو میرے شوہر ہیں نا، مجھے تو ایسے لگتا ہے میں آتی جاؤں گی تو پورے 9 مہینے بعد آپ خالہ بن جائیں گی۔ اتنے وہ رومانٹک ہیں، ظاہر نہیں کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایسے انہوں نے باغ میں اپنے قریب کیا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ ان کے ہونٹوں پہ آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کس قدر تم بے شرم لڑکی ہو ایلف۔ رمشا کا اپنا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کے آپی میں تو چاہتی ہوں، صبر ہی نہیں ہو رہا، مجھ سے اتنے وہ حسین ہے، آپ کو پتہ ہے میرا دل کر رہا تھا کہ میں تو سیدھا ان کے کمرے میں چلی جاؤں، ان کو کہوں کہ مجھے رخصت کر کے اپنے کمرے میں ہی لیتے جائیں۔ پورا دن ان کے ساتھ گزرا ہے، جتنے سنجیدہ مزاج مرد ہوتا ہے اتنا اسے چھیڑنے کا مزہ آتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ اس بات سے انجان کے باہر کھڑا ہوا شخص ان کی ساری باتیں سن چکا ہے، جو آغا جان کے کہنے پہ اسے کھانے کے لیے بلانے آیا تھا۔ آغا جان نے بھی ایک کو بھیج دیا تھا تو دوسرے کو پیچھے سے بھیج دیا تھا، جبکہ وہ واپس آ گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں رمشا اسے لے کے نیچے ہی آ گئی۔ آغا جان، کھانا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، میں خود ہی نیچے آ گئی ہوں، بس یہ میرا آخری دن ہے، میں نے کہا اب سب کے ساتھ گزار لوں۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا تھا، مطلب وہ آخری دن تھا، اس نے پھر چلے جانا تھا۔ نچانے کے وہ اداس ہوا تھا، اسے لگا تھا ابھی اس کی شرارتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ سردار جو سنجیدہ مزاج تھا، جسے کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، اس کے جانے کا سن کے ہی اداس ہو گیا۔ کچھ دن اور ٹھہر جاتی، بے ساختہ ہی راب نے یہ بات کی تھی، اور حیرت سے سب نے ان کی طرف دیکھا تھا کہ کوئی راب سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے روکے گا۔ سب سے بڑھ کے حیرت تو فارس کو ہوئی تھی، وہ اس قدر سنجیدہ تھا، اسے عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ آقا جان کے لبوں میں مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں ہاں، بیویاں تو بیویاں ہی ہوتی ہیں، ان کو اپنے سے دور کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، یہ تو سردار راہب کی آنکھوں میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ آقا جان کی بات سن کے وہ اپنی نگاہیں چرانے لگا تھا کہ شاید اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی اس لڑکی کو لے کے وہ آغا جان پڑھ نہ لیں۔ حقیقتاً راہب کو اس لڑکی میں کشش محسوس ہوئی تھی۔ نہیں جی، کل مجھے واپس جانا ہے، یونٹ اسٹارٹ ہونے لگی ہے، پھر جلدی جلدی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے ہمیشہ کے لیے حویلی میں آ جاؤں گی۔ یہاں پہ سب بہت اچھے ہیں، بس لائبہ آنٹی کا کھڑوس پن تھوڑا زیادہ ہے۔ اس نے سب کے درمیان بات کی تو لائبہ بیگم نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ حویلی میں آج تک کسی نے اس انداز میں بات نہیں کی جیسے اس نے کی تھی، مگر لائبہ بیگم پھر بھی برداشت کر گئی۔ راہب کب سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، کہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ کبھی بیڈ پہ لیٹتا تو کبھی صوفے پہ بیٹھ جاتا، بار بار وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ کیوں میں اتنا بے چین ہو رہا ہوں، کیوں میرا دل اتنا بے تاب ہو رہا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی کسی عورت کو لے کے میں اتنا بے تاب نہیں ہوا۔ وہ میری بیوی ہے، اس وجہ سے وہ میرے قریب تھی، وہ آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے لگتا، اور یہ پہلی فیلنگز تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ بس دل کر رہا تھا اس کے پاس چلا جائے، وہ خود کو اتنا بے بس تصور کر رہا تھا۔ وہ کبھی عورتوں کے معاملے میں پڑا نہیں تھا، نہ کبھی اس نے انٹرسٹ لیا تھا۔
لیکن پہلی دفعہ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ جائے۔ اس کے پاس رات کے 2 بج چکے تھے۔ کوئی عورت کیسے کسی مرد کے چین برباد کر سکتی ہے، وہ اس سے پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا۔ جا کے اس نے الف کے کمرے کا دروازہ کھولا، آہستگی سے دروازہ بند کیا۔ چلتا وہ اس کے پاس آیا، لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی معصومیت آہستگی سے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا، اور اس کا جی چاہا کہ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ آہستگی سے ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا تو ایک دم سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے گال کے نیچے رکھ لیا، اور یہ لمحہ تو سردار راہب خانزادہ کی دھڑکنیں یوں لگ رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کے اس کا دل باہر آ جائے گا۔ اتنی شدت سے دھڑک رہی تھی۔ اپنے گال کے نیچے اس کے ہاتھ کا رکھے ہوئے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اور اس شخص کو خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں ہی نہ کھولے، اور بس دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ آنکھیں نہ کھولے۔ اب کی بار اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کے بہت قریب ہوا تھا، بہت قریب۔ شاید وہ گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ اور اپنی آنکھیں بند کی۔ ایک عقیدت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تو وہ دوسری طرف کروٹ لے گئی تھی۔ شاید اسے الجھن ہوئی تھی اور وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے سے آتے ہوئے فارس سے اس کی بری طرح سے ٹکر ہوئی تھی، اور فارس اس کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے کا رنگ بالکل لال سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اور تم اتنی رات کو اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ فارس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بس میں آگے مزید کچھ بتا نہیں پایا تھا۔ اور فارس اس کی کنڈیشن کو سمجھ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ فارس اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا تھا۔ دیکھو، تمہیں پتہ ہے ابھی تمہارے صرف نکاح ہوا ہے، ایسے تمہیں اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے پہلی دفعہ کسی عورت کو لے کے میرے دل میں بہت عجیب طرح کے جذبات پیدا ہوئے تھے، اور ذات کتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے مرد کے لیے، ہے نا؟ مرد کی سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آج اس کی قربت میں جو سکون میں نے محسوس کیا، تمہیں پتہ ہے میں نے زندگی میں وہ کبھی کہیں نہیں محسوس کیا۔ میں نے اپنے دل کو ہمیشہ اس عورت کے لیے بچا کے رکھا تھا جو میرے نکاح میں آتی۔ وہ تمہیں پتہ ہے میں نے اس کی طرف مائل بھی نہیں ہونا چاہا، میں اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں، لیکن اللہ نے میرے دل میں ویسے ہی اس کے لیے محبت ڈال دی۔ دیکھو، چند لمحے لگے اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ یہ دیکھو، فارس کے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھا تھا۔ وہ کبھی ان معاملات میں پڑا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس کے ایسے کام تھے، مگر وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے فارس کو بھی حیرانی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی ہیں، ہارٹ فیل ہو جائے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بھائی، آپ کو بھی ایسے ہی رمشا کو دیکھ کے ہوتا ہے؟ جب یہ رمشا بھابھی آپ کے قریب ہوتی ہیں آپ بھی ایسے ہی محسوس کرتے ہیں؟ پہلی دفعہ وہ سوال کرتا وہ کوئی بچہ لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا دل کر رہا ہے میں اسے اپنی باہوں میں بھر کے کمرے میں لے کے آ جاؤں اور اسے اپنے قریب رکھوں۔ وہ بالکل کسی کانچ کی گڑیا کی طرح معصوم سو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ سنجیدہ مزاج مرد کسی سے محبت کرنے لگا، یہ بات میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ فارس کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں، واقعی میں تمہیں محبت ہو گئی ہے اس لڑکی سے، آقا جان سے بات کرنی پڑے گی۔ لڑکا ہاتھ سے نکل چکا ہے، بس محبتوں کے چکروں میں پڑ گیا۔ سرداری سے لے لی جائے۔ وہ آپ ہنس پڑا تھا۔ اسے تو میں اپنی سرداری بٹاؤں گا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ رہا یہ لڑکی اب تمہیں کچھ اور بنا دے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ہمیشہ بھابھی کی طرح کی لڑکی میری تو ہمیشہ سے خواہش ہوتی تھی، کوئی معصوم سی لڑکی ہو، اور جب مجھے پتہ چلا رمشا بھابھی کی بہن سے میری شادی ہوگی تب لگا تھا کہ معصوم بھی ہوگی، لیکن یہ تو پوری آفت ہے۔ فوراً سے میرے دل بھی چرا لیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے، جاتا ہوں، مگر نہ جانے کہ فارس کے دماغ میں اس کی باتیں
بیٹھ چکی تھی کہ بھابھی کو دیکھ کے آپ کا دل ایسے ہی دھڑکتا ہے؟ ہاں، کتنی دفعہ دھڑکا تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنی انا کے تحت دھتکار دیتا تھا۔ اس نے کبھی ان خوبصورت جذبات کو محسوس نہیں کیا تھا، کبھی اس نے کسی کے سامنے اظہار ہی نہیں کیا تھا کہ وہ رمشا سے محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ اس پہ اپنا رعب چھاڑتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ کیا واقعی میں وہ قابل محبت تھی؟ ہاں، وہ محبت کے قابل تھی۔ اس کی معصومیت کیا کچھ نہیں تھا، مگر وہ ہمیشہ اس سے دور رہتا تھا، اسے تڑپاتا تھا ہر چیز کے لیے، یہاں تک کہ اسے اولاد کے لیے بھی تڑپا رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا، اس کی گال کو سہنے لگا تھا، ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تو وہ کسمسا کے اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ چاہیے تھا؟ کیا نرمی سے اٹھ کے بولی تھی۔ ہاں، تم چاہیے؟ وہ بالکل اس کے قریب ہوتا ہوا بولا تھا۔ کیا میں آپ جذبات کو سمجھی نہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ مجھے تم چاہیے، تمہاری محبت چاہیے رمشا۔ وہ عجیب انداز میں رمشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا میری طبیعت خراب ہو تبھی تم سے محبت مانگ سکتا ہوں؟ وہ جو محبت مجھے شروع کے دنوں میں جتاتی تھی، جس کے بدلے میں تمہیں ڈانٹ دیتا تھا، وہ والی محبت جتاؤ نا میرے ساتھ، تاکہ میں تمہیں ڈانٹوں گا، میں تمہیں بدلے میں محبت دوں۔ وہ نرمی سے بولا تھا اور وہ ڈر رہی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فوراً سے سیدھی ہوئی، اپنا دوپٹہ لینے لگی، اس کے دوپٹے کو اتار کے سر بھی کیا۔ محبت چاہیے مجھے تم سے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کی گال کو دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ وہ کب کہنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ آپ نے پہلے تو کبھی ایسے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے رمشا، بہت زیادہ محبت۔ اور اس لمحے اس شخص کا بھی دل دھڑکا تھا، بہت شدت سے دھڑکا، کیونکہ آج تک اس نے کبھی رمشا کو کھل کے یہ بات ہی نہیں بولی تھی کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے، جیسے وہ آج کھل کے بول رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں، طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے، ہماری محبت کا بخار چڑھنے لگا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس پہ محبت نچھاور کرنے لگا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اس کی باہوں کے حصار میں بکھری جا رہی تھی، اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ اچھا، یہی تو محبت یہ تھی جو وہ دے رہا تھا، مگر رمشا کو آج اس محبت سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کا وجود لڑ رہا تھا۔ یہ محبت، یہ سب کچھ کیا تھا؟ صبح وہ ریڈی ہو کے باہر آ گئی۔ میں ناشتہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی، آغا جان بولی۔ راہب کو مجھے چھوڑ آئے۔ راہب اس کی طرف دیکھنے لگا جو تیار کھڑی ہوئی تھی، لیکن ہلکا سا اسکارف اس نے اپنے سر پہ لیا ہوا تھا۔ وہ اسے حیرت ہوئی تھی، کل اس نے کتنی سختی سے منع کیا تھا کہ اسکارف کے بغیر اسے باہر نہیں لے کے جائے گا، اور ابھی بھی اسکارف کیا تھا۔ اس نے بھی وہ ناشتہ کر رہا ہے، ابھی رک جاتی نا۔ نہیں آغا جان، مجھے واپس جانا ہے نا، ابھی جانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ پتہ نہیں کیسے کیوں وہ کب آغا کی لاڈلی بن گئی تھی، حالانکہ آغا جان نے اتنا لاڈلا کبھی کسی کو نہیں رکھا، مگر رمشا کو بھی حیرت ہوتی تھی الف کتنی آغا جان کی لاڈلی بن گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے دن سے آغا جان کے ساتھ اٹیچ ہوئی تھی، جب بتا ہوا تھا، جب ان کی شادیاں ہوئی تھی، اور بچپن میں بھی جب آغا جان جاتے تھے تو وہ ان کے پاس چلی جاتی تھی، گھنٹوں ان کے پاس بیٹھی رہتی تھی، تبھی تو آغا جان کو وہ اتنی پیاری تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے ناشتہ کر لیا، میں چلتا ہوں، چلیں آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کندھوں پہ شال کرتا ہوا باہر گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے شوہر جی کہ میں آپ کے ساتھ آگے بیٹھ جاؤں؟ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ چہرے ہی دنیا جہان کی سنجیدگی۔ ویسے شادی کے بعد میں اتنا آپ کا برا موڈ برداشت نہیں کروں گی۔ کل بھی آپ باغ میں رہے میرے ساتھ، اس نے بات کی تھی، میں تو اتنی ہنسنے والی چنچل مزاج لڑکی ہوں، آپ تو ہنسو۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول، رسول کی باتیں بند کریں گی تو اچھا لگے گا۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا۔ گاڑی گاؤں کی حدود سے باہر نکل رہی تھی، وہ کہنے لگی، ایک دفعہ پھر مجھے اس باغ میں لے جائے نا،
وہاں سے مالٹے توڑ کے میلیجا تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی ٹینشن مت لیں، تھوڑا سا باغ میں اکیلے وقت انجوائے کرنے کا دل کر رہا ہے تاکہ کچھ لوگوں کو شک ہو جائے کہ ہم دونوں کے درمیان بڑی بے تابیاں بڑھی ہوئی ہیں، ہماری روح کروا دی جائے۔ اس کی ایسی بے باک باتیں سن کے ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی روکی۔ ہائے اللہ، ایسے کون بریک لگا؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب کچھ شرم نہیں آتی باتیں کرتے ہوئے؟ اب میاں بیوی کیسے رشتہ ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان ہر طرح کی باتیں ہو سکتی۔ لگتا ہے خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ نہیں، اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے، دور چلے جاؤں گے۔ آپ کے ساتھ رشتہ ہو گیا تو میرے گھر والوں نے آپ کے ساتھ شادی کروانی ہے، تو میں تو کروں گی، آپ کے ساتھ باتیں کروں گی اور دل ہو کے مجھے آپ کے ساتھ بے باک باتیں کر رہی ہے۔ اس نے ایک کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک سائیکل والا جا رہا تھا۔ میز لڑکی، واپس ہٹو۔ اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے کندھے سے آ لگی۔ تو وہ میرا توڑ دیا، وہ اپنی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تو وہ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے اس نے گاڑی موڑی تو وہ حیران ہوئی تھی، میں بہت سی بچی ہوں، مجھے پتہ ہے ہم اس راستے سے نہیں آئے تھے، کسی اور راستے سے آئے تھے، میری جان یہ شارٹ کٹ ہے۔ میں سے بولا، میری جان کہنے پہ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کیا بولا آپ نے؟ اس ساختگی میں کہہ گیا تھا۔ اچانک راستہ بہت زیادہ خراب ہوا۔ اگلے اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تو وہ سیدھا اس کے قریب ہوئی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ دور ہٹ۔ غصے میں اسے خود سے دور کیا تو کہنے لگی، آپ اتنی جمپ والی گاڑی پہ گاڑی لے آئے؟ سامنے ایک بڑا سا فارم ہاؤس نظر آ رہا تھا اور گاڑی سوچ کے شاید اس نے خراب راستے پہ ڈالی تھی، حالانکہ سڑک ٹھیک تھی۔ مجھے لگتا ہے گاڑی کو وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا باہر نکلا، آگے سے کھول کے دیکھا تو کہنے لگا، پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی جگہ پہ گاڑی رکی ہے، سامنے میرا فارم ہاؤس ہے، میٹنگ کو کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں، تب تک گاڑی ٹھیک ہو ہم تب تک یہاں وہ فارم ہاؤس میں رک جاتے ہیں۔ وہ نرمی سے بول، ہاں یہ اچھا رہے گا، آپ کا فارم ہاؤس میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس لڑکی کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، وہ ایک مرد کے ساتھ اکیلی ہے، وہ کچھ طے ہے اسے لے کے فارم ہاؤس آیا۔ کہنے لگا، ویسے تمہیں مجھ سے اب شوہر ہے، اس شوہر سے ڈرے گی تو پھر اس شوہر پہ آفرین ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، اس فارم ہاؤس کو دیکھ رہی تھی، کیا خوبصورت ہے۔ اس نے باہر بنے ہوئے سوئمنگ پول کی طرف دیکھا، جلدی سے سوئمنگ پول کی طرف چلی گئی۔ تیرنا آتا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایک دم سے اس نے الف کو پیچھے سے دھکا دیا تو وہ سیدھا سوئمنگ پول میں چلی۔ اسے لگا تھا الف نے مذاق کیا ہوگا، اسے تیرنا آتا ہوگا جب ہر کام کر لیتی ہے، نہ بھلا اسے کیسے نہ آتا ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ فوراً سے سوئمنگ پول میں کود گیا، اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس چپکی ہوئی تھی۔ جیسے اس سے الگ ہوئی، باہر نکالا تو وہ غصے میں اسے دھکا دے گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے پانی میں پھینک۔ مکمل طور پہ وہ اپنا بھیگا ہوا سراپا دیکھنے لگی، ٹھنڈ سے کپ کپانے لگی۔ معذرت بھائی، مجھے نہیں پتا تھا تم مذاق کر، کبھی سیدھی بات تم نے بتائی ہے؟ آپ جیسے سنجیدہ مزاج سردار ایسا مذاق کرتا ہو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ غصے میں اس کی دیتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اسے لے کے اندر تھا، وہ اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں دیوار پہ بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی، شاید یہ اس شخص کا ہی کمرہ تھا۔ اسے ایک اپنا ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ نکال کے دیا، یہ لو، یہ پہن لو، چینج کر لو ورنہ اس سے پہلے کہ ٹھنڈ میں مر جاؤ۔ اور وہ اپنے لیے ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ ہی نکال کے باتھ روم کی طرف جاتا تھا۔ وہ چینج کر کے اپنے بالوں کو کر رہی تھی جب وہ باہر سے آیا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، چھوئی موئی سی اس کے ہاف بازوؤں میں سے اس کے خوبصورت دودیا سفید بازو نظر آ رہا ہے۔
وہ چلتا وہ اس کے پاس آیا، اس کے پیچھے کرتا ہوا کہنے لگا، بہت مجھے تم سے پہلی نظر ہو گئی تھی اور خراب ہوئی تھی، جان بوجھ کے خراب کیا کہ ہمارے ساتھ اکیلے میں کچھ وقت گزارنا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اب کی بار اسے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہوا۔ وہ سردار کو سنجیدہ مزاج سمجھ کے اس کے ساتھ ہر طرح کی باتیں کر رہی تھی، مگر وہ رومانٹک تھا۔ جس انداز میں اس کے قریب آیا تھا وہ ڈرنے لگی۔ لیکن صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہونی ہے نا، اب طلاق تو نہیں ہے، اس وجہ سے تھوڑے لمحے ساتھ گزار لیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کر اس کی سانسوں کی تپش چہرے پہ محسوس کرتے ہوئے وہ کپ کپانے لگی۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب اپنے لب لے گیا اور وہ گستاخیاں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ کی پوری کپ کپانے لگی۔ ڈر لگنے لگا، مجھے رہا ہے، آپ ایسے نہیں کریں نا پلیز۔ وہ رونے لگی، مگر وہ شخص مکمل پہ بہک چکا تھا، اسے بالکل ہوش نہیں تھی وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اس کی بیوی تھی جس پہ وہ حق رکھتا تھا۔ اس وقت اسے اپنی بیوی کی طلب تھی۔ وہ اپنی طلب پورنے کے لیے آگے بڑھتا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو باہر ٹھنڈ کافی زیادہ ہوئی تھی۔ اس کے سینے میں سکڑی سمٹی سو رہی۔ راب کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی باہوں کے یوں سویا ہوا دیکھ کے بے ساختہ ہی لبوں پہ مسکراہٹ گر گئی تھی۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ رات اس نے کتنا کہا تھا مجھے واپس جانا ہے، کتنا اس کے ساتھ جھگڑی تھی، اور پھر اس کی بات ہی سو چکی تھی کہ اس کی آنکھوں پہ موٹے نشان تھے۔ وہ بے ساختہ ہی اس کی گال کو چھو گیا۔ موبائل کو دیکھا اور نہ جانے کتنی کالز آئی۔ اس نے کال تو فارس کی کال تھی۔ کہنے لگا، یار ہے کہ ہو تم دونوں؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں، بس ہنی مون منانے تھا۔ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، کیا مطلب؟ فارم ہاؤس گاڑی خراب ہو گئی تھی تو گاڑی ٹھیک ہوتی تھی، یا کوئی اور تمہارے نیک ارادے تھے؟ ہاں، ارادے اپنے میں نے پورے کر لیے ہیں۔ وہ عجیب سیکھی ہوئی آواز میں کیا مطلب؟ فارس تھوڑا حیران ہوا تھا۔ کچھ نہیں، دادا جان نے بولا تھا کہ بس چھوڑ کے آؤ تاکہ ہم اگلے جمعے رخصت کر کے لے آئیں۔ اب جمعے تک کا کون وقت انتظار کرے؟ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز بول رہا تھا، جبکہ فارس اس کی بات سن کے حیران ہوا۔ کیا فضول کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ نہیں، نشہ چڑھ گیا ہے۔ وہ خود ہی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سن کے وہ بھی اٹھی، اس کی باتیں سن چکی تھی۔ کال بند ہو کہنے لگی، کیا اس جمعے کو رخصتی ہے؟ وہ آنکھیں دیکھنے لگی۔ آغا جان تابیاں نظر آ گئی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے بولا، جمعے کو تھی۔ اس کے اسے واپس گھر چھوڑ کے آ چکا تھا اور اس بارے میں کون جانتا تھا، اور اتنے دی جدائی اسے بہت زیادہ بے چین رکھ وہ سوئی نہیں سکتی تھی۔ چند لمحے لگے تھے اسے اپنے سے محبت کرنے میں۔ وہ جو انجان کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن عاشق ایک ہفتے بعد ایک دفعہ پھر حویلی میں آ گئی تھی۔ اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا۔ یہ حویلی دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی، اور لبوں پہ الگ ہی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، جیسے میں خوش ہوں انشاءاللہ۔ میری بہن حویلی میں ایسے ہی خوشی لمحہ تھا، سب کو لگا تھا، کیونکہ پچھلے دنوں سب نے یہ محسوس کیا رمشا اور ٹھیک سو چکے ہیں، بہت اٹیچ ہو چکے ہیں، اور لائبہ بیگم سکون تھی کیونکہ انہیں ہمیشہ رمشا غلط تھی، مگر اب اندازہ ہوا تھا حقیقت میں غلط ان کا بیٹا تھا جو اہمیت نہیں دیتا تھا، مگر اب وہ خوش تھی کرتا تھا۔ یوں ہی انہوں نے راہب کو ہدایت دی کہ بیوی سے محبت کرو، اسے کبھی تکلیف نہ دینا۔ وہ اس بات میں وہ طرف چلی گئی، اسے کمرے میں پایا۔ وہ راغب کا کمرے میں کا انتظار کر رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ اور شرم سی مسکان بکھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، راغب کمرے میں داخل وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ وہ چلتا وہ اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھ اس کے ہاتھ کو گرفت میں لیتے ہوئے لگایا، کہنے لگا، بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ راہب نے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا شرمانے لگی۔ ویسے اس بات اب بھی آپ کا شرمانا بنتا نہیں تھا،
وہ پری یہ والی اصل والی ہے۔ وہ آنکھ کھاتے ہوئے بولا۔ شرم سے دائیں جھک گئی، اوپر نہیں اٹھ رہی تھی۔ باتیں سن کے وہ اس کے قریب ہوا، اس کی پیشانی شدت سے چھوا تھا۔ آپ بہت برے ہو، وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھوئے ہوئے بولی۔ اس آرزوؤں کا حصہ ویسے معصوم نظر آتی، اتنی ہو نہیں۔ حد سے مرد کو خود سے محبت کرنے پہ اور بہکانے مجبور کر دیا۔ وہ ہنسی اور ان کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں کمرے میں گونجنے لگی۔